ایران نے معاہدہ کر کے خلاف ورزی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر سے دعویٰ، آبنہ ہرمز سے پیسے کمانے کا اعلان کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ہم نے 50 سال تک مفت میں آبنہ ہرمز کی حفاظت کی، اب پیسے کمائیں گے۔ اوباما کے ساتھ دینے پر ایران مزید طاقتور ہوا۔ اوباما اور بائیڈن کی پالیسیوں سے تہران ماضی سے کہیں زیادہ مضبوط بنا۔ بائیڈن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ بے وقوف تھا۔ اس وقت ایران کو عبرتناک شکست کا سامنا ہے، ایران کو برے طریقے سے مار پڑ رہی ہے۔ میں یہ بات اکثر نہیں کہتا لیکن ایران برے لوگوں کا گروہ ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت بحرانی کیفیت میں ہے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسرے فریق کی ذمہ داریاں پوری کرنے تک ایران بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان، قطر اور عمان سے رابطے ہوئے۔ علاقہ یم کے لیے ثالث ممالک کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آبنہ ہرمز پر عمان کے ساتھ مشترکہ میکانزم بنا رہے ہیں۔ IAEA کا جوہری تنصیبات تک رسائی کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور آبنہ ہرمز تھا۔ امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر نتیجے پر پہنچنے سے روک دیا، کارروائیاں حق دفاع میں کی۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک سے سوال کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر انصاف کا مطالبہ ایک سنجیدہ اصول پر مبنی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کو دستاویزی شکل دینے کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے۔ وزیراعظم کا دورہ قطر، شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی موجود تھے۔ ملاقات میں شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیراعظم نے مرحوم کی دوراندیش قیادت، مدبرانہ بصیرت اور قطر کی غیر معمولی ترقی کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے لیے مرحوم کی گرم جوشی، شفقت اور دیرینہ محبت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے متعدد یادگاروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا گیا۔ وزیراعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر مزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا۔ امیر قطر کا وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے تعزیت کرنے پر اظہار تشکر۔ جذبے کو دونوں برادر ملکوں اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفد میں نواز شریف، اسحاق ڈار، عطا طالب اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاع نے ان کا استقبال کیا۔ سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر پاکستان بھر میں یوم سوگ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف کے ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کی ایران پر حملوں کی نئی لہر، درجنوں اہداف کو نشانہ بنا دیا۔ بندر عباس سے ریگ، جاسک اور جزیرہ خشم میں دھماکے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی دفاعی نظام ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں اور چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، یک طرفہ حملہ آور فضائی ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ پہلی مرتبہ حملہ آور سمندری ڈرونز نے بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ کارروائیاں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئیں، یقینی بنا رہے ہیں کہ تجارتی جہاز آزادانہ آمد و رفت جاری رکھ سکیں۔ اصفہان کے شہر 9 میں فوجی اڈے پر حملہ، ڈپٹی گورنر اصفہان کے مطابق امریکی حملے میں 2 افراد شہید، 7 افراد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کی آبنہ ہرمز میں 2 بحری جہازوں کو وارننگ دینے کے لیے فائرنگ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز کو غیر قانونی طور پر عبور کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا کر روکا گیا۔ ایران کے امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں فوجی اڈوں پر نشانے، کویت میں تیل کی 3 تنصیبات پر حملے، امریکی فوج کے میزائل سسٹم کے 2 پلیٹ فارمز تباہ کر دیے گئے۔ عمان میں لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ریڈار سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ، ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو تباہ کیا۔ اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ احمد الجابر فوجی اڈے پر ایک FPS ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بندر عباس میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے امریکی لوکس ڈرون تباہ کر دیا گیا۔
خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں کے بعد ہنگامی صورتحال، بحرین میں لگاتار سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، حکومت کی عوام کو پرسکون رہنے اور فوری محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کویت کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کویتی فوج کے جنرل سٹاف کے مطابق دھماکوں کی آوازیں حملوں کو ناکام بنانے کی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ اردن کا 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ، فوجی حکام کہتے ہیں کہ چاروں میزائل ایرانی علاقے سے فضائی حدود میں داخل ہوئے، جنہیں کامیابی سے روکا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خواتین کی ترقی کو قوم کی ترقی قرار دے دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ اسلام میں خواتین سے متعلق حقوق واضح ہیں، حکومت حقوق کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ پنجاب میں خواتین کو آگے بڑھنے اور معاشی خود مختاری کے مواقع دے رہے ہیں۔ صوبے میں خواتین کا تحفظ یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا خواتین کا معیار زندگی بہتر بنانے پر زور، خطاب میں کہا خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں قیام امن کے لیے آپریشن شعبان کامیابی سے جاری، پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں، مزید 8 خوارج جہنم واصل۔ آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 تک پہنچ گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ پیر سہاوا میں مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار، آئینی عدالت نے سی ڈی اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں، حکم امتناع بھی ختم کر دیا گیا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہو کر کریں گی، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا کہ جس کا فسانے میں ذکر نہیں تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، الف لیلا کی کہانی نہیں لکھیں گے، جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے۔ نئی گاج ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کوئی بھی عدالت اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ آئینی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے شدہ طریقے کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ڈیم کی تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کالعدم قرار۔ آئینی عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر غلط ہدایات جاری کیں۔ احکامات میں تنازعات کے حل، وابدہ اور نیب قوانین کو مد نظر ہی نہیں رکھا گیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو دوبارہ لکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئینی حدود سے تجاوز کے نتیجے میں انصاف کی کھلی خرابی ہوتی ہے۔ توقع ہے کہ فریقین اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ وابدہ کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روز میں فیصلہ کرے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر وابدہ قانون کے مطابق کاموں کو دوبارہ ٹینڈر کرانے میں آزاد ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے لیے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس کرنے پر چیمبر اپیل دائر۔ رجسٹرار آفس کا اپیلیں ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کرنے کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ رجسٹرار کے پاس اپیلوں کے ناقابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ رجسٹرار کا کام انتظامی نوعیت کا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے سزا معطلی کی اپیلوں پر آئینی عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ موقف اختیار کیا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کا نہیں بلکہ آئینی عدالت کا دار اختیار ہے۔ روس کی ایرانی شہر بشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملوں کی مذمت۔ روسی مندوب میخائل الیانوف کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پلانٹ پر حملوں کے نتائج پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر بشہر پلانٹ اور اطراف میں حملے بند کیے جائیں۔ جوہری تنصیبات پر بمباری خلیج فارس کے تمام ممالک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کو جواب دیے بغیر نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ ایرانی مسلح افواج سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پارلیمان کے فیصلوں کی پابند ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے
کہ امریکی وحشیانہ حملے اقوام متحدہ کے اصولوں خصوصاً آرٹیکل 2 کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ یہ حملے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ امریکہ نے بعض خلیجی ممالک کی سرزمین اور تنصیبات کو ایران کے خلاف فوجی جارحیت کے لیے استعمال کیا۔ خطے کے ممالک بین الاقوامی قانون کی پابندی کریں ورنہ دفاعی کارروائیوں کے لیے جائز ہدف ہوں گے۔ ایران امریکہ حالیہ کشیدگی سے تیل کی قیمتیں پھر جنگ کے دوران کی سطح پر آ گئیں۔ امریکی WTI کی قیمت 3% اضافے سے $72 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ بھی 3% مہنگا $77 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ مربان کروڈ 4% اضافے سے $72 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ 1,80,000 کی سطح پر آ گئی۔ کاروبار کا آغاز 1,82,241 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ دشمن شہریوں کو قتل کر کے الزام ریاست پر لگانے کی سازش رچا رہا ہے۔ ہم سب مل کر شرپسندوں کی تمام سازشیں ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا مانگی ڈیم اور اوڑک میں شہید ہونے والے سرخرو ہیں۔ زیارت حملے کے بعد وہاں سب سے پہلے ہم پہنچے۔ واقعے کے بعد مجھے استعفیٰ دینے کا کہا گیا۔ کہا کہ میرے استعفیٰ مستعفی ہونے سے یہ حل ہو جائے گا۔ بلوچوں کو لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے، نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں OIC کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا انعقاد۔ 57 ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ کانفرنس کی چیئرمین شپ مصر سے پاکستان کو منتقل کر دی گئی۔ افتتاحی خطاب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ OIC کی چیئرمین شپ اتفاق رائے تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے۔ خواتین کا معاشی اور سیاسی بااختیار ہونا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت خواتین کے لیے مساوی مواقع، مالی شمولیت اور خود مختاری کو فروغ دے رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحالی معاشرہ ممکن نہیں ہے۔ خواتین کی تعلیم، ڈیجیٹل شمولیت، کاروبار اور مالی خود مختاری کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور میں چھٹی جماعت کی طالبہ کی پراسرار ہلاکت کیس میں پیش رفت۔ پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو گئی۔ SP ماڈل ٹاؤن کے مطابق بچی کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زبردستی یا تشدد کے شواہد نہیں ملے۔ ابتدائی تفتیش میں واقعہ خودکشی معلوم ہوتا ہے۔ مزید حقائق فورینسک رپورٹ میں سامنے آئیں گے۔